جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ مما کہتی ہیں آج اپنا لنچ خود بنائیں، کھانا خود ریڈی کریں، تو پہلے ہی ہم تھکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ہم خود بنائیں اپنا، بس کسی سے سننے کو ملتا ہے بھائی بہنوں کے لیے بھی بنانے. ہاں تو سب کے لیے بنا لینا چاہیے. دیکھیں اس میں آپ کی نا 2-3 باتیں آتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، وقت کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر ہم بیکار ایکٹیویٹیز میں ٹائم نکال دیتے ہیں تو پھر ہم اسکلفل نہیں رہتے اور اس کی وجہ سے پھر ہم سے کام نہیں کیا جاتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلف سینٹرڈ کتنے ہیں. اگر ہم سیلف سینٹرڈ ہوں گے نا تو ہمیں یہ بات بڑی چبھے گی، کیونکہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، واٹ از ان دس فار می. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بگر پکچر دیکھتے ہیں، میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو ان کے لیے بھی بنا دیتی ہوں. جب ہم لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو ہم تک لوٹاتا ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا گاڑی پارک کرنے کا یا جگہ بنانے کا، تو جب مجھے کوئی اتنی جلدی نہ ہو تو میں جا رہی ہوں اور کسی اور پارکنگ کرنے لگوں اور کوئی اور گاڑی مجھے لگے تیزی میں ان کو جگہ دے دیتی ہوں. میں جب خود ڈرائیو کر رہی ہوں میں ان کو جگہ دے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ پارک کر لیں، اور میں کہتی ہوں میں آگے پارک کر لوں گی، مجھے بھی اتنی جلدی نہیں ہے. اور میں نے دیکھا جب مجھے کہیں جلدی ہوتی ہے نا کوئی اور مجھے جگہ دے رہا ہوتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے کسی کی مدد کی تھی تو اللہ نے میری مدد کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کے لیے کرنے بھی لگتے ہیں تو ہم ریٹرن اسی سے چاہتے ہیں. یہ ہر ایج کا مسئلہ ہے کہ میں نے سسرال والوں کے لیے اتنا کیا لیکن انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا. تو میں پوچھتی ہوں آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. میں کہتا تو پھر آپ ریٹرن ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو پتہ نہیں کن طریقوں سے ریٹرن کر رہا ہوگا، ان کو دیکھیں. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اپنے ذمہ رکھتا کوئی چیز. اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوٹاتا ہے اس خیر کو، لیکن اس کے لیے آپ کو شح النفس سے بچنا ہوتا ہے، بڑا دل کرنا ہوتا ہے. تو آپ بڑا دل کرتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں. ہاں، ڈور میٹ نہیں بننا. ڈور میٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اور کام نہیں کر رہا اور آپ اوور برڈن ہوتے جا رہے ہیں. وہ آپ کو خود فیل ہو جاتا ہے، جیسے کبھی آپ کر رہے ہیں کبھی کوئی اور کر رہا ہے، مل جل کے ہو رہا ہے، اس میں بری فیلنگ نہیں آتی. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کانسٹنٹلی میں ہی کر رہی ہوں اور مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، اس میں پھر آپ کی طبیعت عجیب سی بے چین رہنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ آپ کو ایک اسکل سیکھنا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو سے نو. اسمارٹ طریقے ہوتے ہیں نو کہنے کے، وہ آپ کو طریقہ سیکھنا ہوتا ہے، اور ڈپینڈ کرے گا ہر سچویشن کے مطابق کہ آپ کیسے کریں. جس طرح بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جنزی میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، تو آگے جو جن الفا یا جن بیٹا آئیں گے تو ان میں بھی تو کیا پتہ خیر پائی جائے. کیا پتہ، کیا یقیناً خیر ہوگی. لیکن دیکھیں جیسے ہم نے بات کی ہے نا اسے کہ ابھی جنزی میں اتنی خرابیاں ہیں کہ فون نہیں چھوڑتے اور سوشل میڈیا نہیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ چیز غلط ہے. میچور تو ہوں گے، لیکن جب تک وہ سمجھیں گے نا وہ بہت سا وقت نکل گیا ہوگا. ٹھیک تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی خرابیاں کرنے کے بعد وہ کر رہے ہوں گے. اور آگے ٹیکنالوجی اس نیچر کی آ رہی ہے. جیسے میں نے اب بہت سارے جو نیوز کی چیزیں ہیں جو ویسے آتی تھی ریلز کی شکل میں، وہ دیکھنی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اب اے آئی جنریٹڈ بہت سارا مٹیریل آ رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. اور ابھی تو اے آئی کی جو جنریٹڈ ریلز ہیں وہ کافی کروڈ ہیں، ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. آگے جا کر جو جن الفا اور بیٹا ہوگی ان کے ٹائم میں تو ایسے ایسے طریقے آئیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لو، ایک بکری لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ، نکالو اپنے آپ کو ان چیزوں میں سے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی پیدا کیا اس میں خیر ہے. اللہ نے خیر کے ساتھ اور فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. خرابی ہم لے کر آتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور جو خرابی آتی بھی ہے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اپرچونیٹیز کہاں ہوتے ہیں؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں اپرچونیٹیز لائے ان فیلیئرس. جہاں آپ کی خرابی ہے وہاں فیلئر آیا ہے، وہی اپرچونیٹی ہے سیکھنے کی. ہم وہاں سیکھتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک چھوٹی غلطی کرتے ہیں، اس سے بڑی غلطی، اس سے بڑی غلطی. لیکن اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ میرے چیلنج ہیں اور مجھے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، پھر بھی غلطیاں کچھ ہوں گی. غلطیاں تو ہم سے ہمیشہ ہوتی رہیں گی، ہر ایج میں ہوں گی. لیکن ہم کیا کریں؟ وہاں سے اس سبق سیکھ کر اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. جیسے ایک لڑکی ہے، اس نے کسی لڑکے سے دوستی کر لی، بڑی مشکلات میں رہی، اب اسے سمجھ آ گئی مجھ سے غلطی ہوئی، اب اس کا بریک اپ ہو گیا، اب دوبارہ وہ غلطی نہ کرے.
ہم کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں ابھی ان کا فرسٹ پروڈکٹ کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس لحاظ سے جیسے ہم ان کو انالائز کرتے ہیں کہ ان کو پڑھنے میں اسٹڈیز میں اور بہت سی چیزوں میں مشکلات آ رہی ہیں سمجھنے میں, انڈرسٹینڈنگ میں. جیسے ہم نے پڑھا تھا تو اس ٹائم کہتے تھے ہم دل لگا کے پڑھتے تھے, فل ٹائم دیتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے قرآن پڑھنے میں. جی ایکچولی لینگویج چینج ہو گئی ہے, تو ہمیں ان بچوں کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس لینگویج تک جانا ہے. یعنی قرآن تو ایور گرین ہے نا, الحمدللہ اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیں سلوشن دیتا ہے, لیکن ہم اس کو کس اینگل سے ان تک پہنچا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کو آیت پڑھ کے صرف یہ بتا دیتے ہیں صبر اور شکر, آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کے مائنڈ میں صبر اور شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان کے چیلنجز کیا ہیں, ان کے گیپس کیا ہیں. ان کے مطابق جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے نا, پھر ان کو سمجھ آئے گی. تو ان کے چیلنج یہ ہے کہ جب ہم کوئی باتیں کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں, یہ آج کل کے چیلنجز سے میچ نہیں کر رہا. اور واقعی کئی جگہوں پہ میچ نہیں کر رہا تھا. قرآن کی آیت میچ کر رہی ہے, حدیث میچ کر رہی ہے, لیکن جس طرح ہم ایکسپلین کر رہے ہیں وہ میچ نہیں کر رہا. اس کو اپڈیٹ کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. میم ایسا ہوتا ہے سم ٹائمس کہ پیرنٹس پہ کچھ ایسا گزر چکا ہوتا ہے, یعنی جیسے ان کے سبلنگس میں ایسا ہو چکا ہے یا انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے, جیسے یہ بوائے فرینڈ والی بات یہ کہ کسی نے کچھ کیا تو پھر وہ اگلی ساری جنریشن کو اسی میں دیکھتے ہیں. تو آپ تو چلے قرآن پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ تھوڑے ایموشنل ڈیمیج میں, لیکن جو سبلنگس پہ وہ اثر کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ باغی بن جاتے ہیں بچے, تو اس کو کیسے بہن بھائیوں میں کیسے ہینڈل کریں, مطلب پیرنٹس اگر ایسا. دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, ہر ایکسپیرینس ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے, ہر تجربہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے جب بھی ہم جس بھی عمر میں ہوتے ہیں. تو ہم نے نا اس کو سیکھ کر وہ والی غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے جو کہ درست نہیں ہوتی ہے نا, تو ہم نے اس پہ چیخو پکار نہیں کرنا ہوتا. ہم تو اپنا سر پیٹتے ہیں, بچے کو مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہوتا کسی بھی ایج گروپ میں. جب آپ کو کوئی شوق لگتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے بیٹھنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہیے. اس میں آپ کو 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ بھی لگ جائے تو آپ اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کریں. آپ قرآن میں سے دیکھیں, حدیث میں سے دیکھیں, بہت تہجد پڑھیں, دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ میں اس مسئلے کو بہت سٹیبلٹی کے ساتھ ہینڈل کروں. اگر آپ سٹیبل خود نہیں ہوں گے ایموشنلی اور آپ جا کر اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ فیل ہو جائیں گے, آپ بہت بڑی بڑی غلطیاں کریں گے. تو آپ کو اچھے انداز میں پھر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. کسی ایکسپرٹ سے بھی آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا, ہم کس طرح سے اس کو حل کریں. اور میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ آپ بیٹھ کے نا اسے سمجھا دیں. 15 سال سے مسئلہ چل رہا ہے, آپ اسے بیٹھ کے سمجھا دیں میرا کوئی ریلیشن شپ نہیں, میں اس کو جانتی نہیں, وہ مجھے وہ بھی کیوں میری بات سنے گی. آپ کا ریلیشن شپ ہے, آپ سیکھیں کہ کیسے مجھے اس سے بات کرنی ہے. لیکن ہمیں نہ نیند آ رہی ہے, نہ ہم کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, پریشان بیٹھے ہوئے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے نا, اور دوسرا یہ کہ اگر کسی ایک نے کر دیا تو سب کو اسی میں دیکھیں. ہاں جی, میں اس پہ آ رہی ہوں واقعی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ کہ ہم غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں نا, تو مس ہینڈل ہوتی ہیں سچویشن. وہ جب مس ہینڈل ہوتی ہیں سچویشن اور جب پھر اس ینگسٹر تک وہ بات جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے, وہ بھی کئی دفعہ غلط رسپانسز دینا شروع کر دیتا ہے. اور پھر ہم کیونکہ مس ہینڈل کر چکے ہوتے ہیں, پھر ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں. ہم انسیکیور ہو کے سب بچوں کے معاملے میں یہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی یہ کر رہا ہوگا, یہ بھی یہ کر رہا ہوگا. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور معاف بھی کر دینا چاہیے. ہم بہت باتیں سناتے ہیں. میرے پاس کچھ ایسے ینگسٹرز آتے ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ, اتنے پوٹینشیل, اور انہیں اتنے بڑے بڑے حرام کام کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان میں بہت خیر ہوتی ہے. اور میں ماں باپ کو کہتی ہوں ان کے خیر تک جائیں. ماں ہی صرف یہ سوچتی ہیں پھر اس کی شادی کیسے ہوگی. میں کہتی ہوں جہاں اللہ نے لکھی ہے ہو جائے گی, فکر کیوں کرتی ہیں آپ اس کی خیر کو باہر آنے دیں. جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو مل جائے گا. آپ صرف یہ سوچ کے کہ تم نے یہ کر لیا, تم نے وہ کر لیا, اور اب میں تو کہیں کی نہیں رہی, اور ایسے نہیں سوچیں. آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں. یہ ہیں فتنے, اور اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے, ہم اللہ کو پتہ ہے کہ یہ فتنے ہیں. تو بس آپ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں,
والدین کے ساتھ بھی, اور اگر غلطی ہوئی ہے تو اس پہ شیر نہیں بنے, معافی مانگیں, بار بار معافی مانگیں, بار بار کہیں کہ ہمیں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اکنالج کریں. جب آپ اکنالج کرتے ہیں تو پھر دوسرے انسان کو بھی لگتا ہے کہ اچھا اس کو کچھ احساس ہوا ہے, پھر کوئی تبدیلی آپ کے اندر نظر آئے. آپ اپنے غصے کو مینیج کریں, آپ ان کی بات سننے والے ہوں, آپ اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنے والے ہوں, اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اس سے پھر کیا ہوگا کہ والدین کا آپ کے اوپر بھی اعتماد آئے گا, اور پھر باقی بچوں کے لیے بھی وہ تھوڑے سے سیکیور ہو جائیں گے. یہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پیرنٹ انسیکیور ہے تو جب تک وہ سیکھے گا نہیں, وہ انسیکیور ہی رہے گا, اور وہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز بھی کرے گا. اگر آپ کی کوئی ایسی فرینڈ ہے جو صحیح راستے پہ نہیں ہے, آپ اس کو سمجھاتے بھی ہو لیکن آپ اس سے ٹوٹلی کٹ آف نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں؟ کیوں نہیں کٹ آف کر سکتے؟ مطلب لائک آپ اس کے ساتھ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, کنٹینیوسلی وہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جاؤ میں آپ سے دوستی توڑ رہا ہوں. یا نہیں, اس کے اسمارٹ طریقے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کی ایک دوست ہے اور وہ غلط کام کر رہی ہے, اور آپ نے اسے سمجھایا اور وہ بات نہیں سمجھ رہی, تو اب اس کے بعد آپ اس کے غلط بیہیویئر سے کٹ آف کر سکتے ہیں. جیسے جب وہ بیٹھتی ہے اور اگر وہ اس سے ملنے کا پلان بنا رہی ہے تو آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں اس سے. اس وقت اس کے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک غلط ایکٹیویٹی کر رہی ہوں, اور آپ اس وقت اس سے بات نہیں کریں گی اس ٹاپک پہ, آپ خاموش بیٹھی رہیں گی. آپ بالکل ایسے شو کریں گی میں سخت بور ہو رہی ہوں اس وقت, اور جیسے ہی وہ ٹاپک چینج کرے گی آپ پھر اس سے دوستی کر لیں. اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی جا کے دوستی کریں, اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں. اور جب وہ آپ کو کہتی ہے کہ تم فلاں کے ساتھ بیٹھی تھی, میرے ساتھ نہیں بیٹھی, آپ کے نہیں, میں تمہارے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں. آپ کیوں کہتی ہیں کیونکہ تم لڑکے سے بات کرتی ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی. اب آپ نے ایک دفعہ جو سمجھا دی ہے وہ عقل مند ہے, وہ خود سمجھ سکتی ہے. اب میں اس وقت میڈیا میں بھی بہت جاتی ہوں, بہت سے چینلز پہ جاتی ہوں. میں میڈیکل ڈاکٹر, کیونکہ میں خود بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں جہاں میں میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتی ہوں, اور وہاں پہ دینی ماحول تو نہیں ہوتا, اور مجھے ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں کیا یہی کرتی ہوں, میں جیسے ہی وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل نہیں ہے, میں خاموش رہتی ہوں. کوئی لطیفہ چھوڑے, مکس گیدرنگ ہے, جیسے میل ڈاکٹرز بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں. اب ہم بڑے امپورٹنٹ کسی یعنی کہ پوری سمجھے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کوئی پالیسی میکنگ والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں کیونکہ جنرل کراؤڈ ایسا ہی ہے, اب کوئی میل ڈاکٹر نے لطیفہ چھوڑا, اب وہ کچھ بولا, ایسے جوک کریک کیا, اب جوک کریک کیا تو سب ہنسے, تو میں خاموش رہتی ہوں. اور جیسے ہی وہ پھر باقی ریگولر باتیں شروع کرتے ہیں, میں بات کر لیتی ہوں. آپ اپنی ویٹیج خود کراتے ہیں. یہ کہنا ہیلپ لیسنس ہے کہ میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتی, تو اسمارٹ طریقے سے چھوڑیں. یہ ضرور آپ نے کرنا ہے, اب میں پکی تو اب کٹی, اور کیونکہ تم لڑکے سے بات کرتی ہو میں تم سے بات نہیں کروں گی, تم انسٹا سے بھی تم بس وہ میں نے انفرینڈ کر دیا تو اب میں اس پہ بھی جواب نہیں دوں گی, ادھر بھی بلاک نہیں. یہ کیوں؟ بس اگر وہ کہتی ہے سنو میری امی کا فون ہے تو کہہ دینا میں تمہارے ساتھ ہوں, آپ کے نہیں, آئی ایم سو سوری, یہ نہیں میں کر سکتی. پھر میں تم سے ناراض ہوں, آپ کے دیکھو تم ناراض بات پہ ناراض ہوتی ہو تو ہو جب, میں کیا کر سکتی ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گی. باقی رہیں اس کے ساتھ, کھائیں پئیں, اگر وہ منہ بناتی ہے دیٹ از ہر چوائس. آپ صحیح کام کر رہی ہیں, آپ کو نہیں غمزدہ ہونا, آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ غمزدہ ہو. صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ جو ٹپیکلی ہمارے کلچر میں ہوتا ہے, برداشت یہ ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے, سنا رہا ہے, میرا دل ٹوٹ رہا ہے, میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, برداشت برداشت برداشت, اور اندر سے میں مریض بن گئی ہوں اور بری حالت ہے, مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہے, میں نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی, قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا, برداشت برداشت. یہ صبر کیا ہے؟ صبر ہے میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے میں نیکی نہیں چھوڑوں گی, میں صحیح کام کروں, میں ہر جگہ نماز پڑھوں گی. میرے اماں ابا مجھ سے غلط بات بھی کرتے ہیں, وبالوالدین احسانا, میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ کروں گی, میں ان کی خدمت کروں گی, میں ان کا دل جیتوں گی, میں ہر حال میں قرآن پڑھوں گی. کوئی بھی ماحول ہو, کوئی نماز نہیں پڑھا, میں نماز بھی پڑھوں گی, میں نیکی نہیں چھوڑوں گی. نمبر 2, کوئی بھی مشکل آ جائے میں غلط کام نہیں کروں گی. میں بڑی پرمیشن لے کے گئی ایک پارٹی پہ, اور میرا خیال تھا آل گرلز پارٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے لڑکوں کو بھی بلایا ہوا تھا. میں اسی وقت بھائی کو فون کروں گی کہ پلیز یہ غلط پارٹی تھی, مجھے لے جاؤ, مجھے گھر واپس آنا ہے.
میں کیوں غلط کام کروں. یہ صبر سکھاتا ہے ہمیں. صبر مین ٹھہراؤ. آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہے. آپ کا دماغ کام کرتا ہے. آپ فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا نیکی کا کام کرنا ہے, وہ آپ کرتے ہی کرتے ہیں. آپ فوراً دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کون سا غلط کام ہو رہا ہے, وہ میں نے کسی صورت میں نہیں کرنا. اور تیسرا ایلیمنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ ایموشنلی بہت ویل گراؤنڈیڈ ہوتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو, میں ذرا اپنا غصہ مینیج کر لوں, پھر اس مسئلے کو حل کریں گے. آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا میں ذرا اپنے اس ڈپریشن کو ٹھیک کر لوں, پھر بات کریں گے. تو یہ صبر ہے. اور صبر انسان کو بہت ڈائنامک بناتا ہے. اسی لیے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. صبر اسی لیے بہت سپریم کوالٹی. آپ دیکھیں صحابہ کرام روتے تھے. خلفاء راشدین کے بارے میں پڑھیں, اتنا روتے تھے اپنی آخرت کا سوچ کے, لیکن ڈپریشن کے مریض نہیں تھے. وہ ایسے شاندار کام کرتے تھے جب وہ نکلتے تھے, دشمن کا مقابلہ کرنا اور دین پھیلانا, فوکس تھے. ان کو پتا تھا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے. تو یہ کوالٹی ایسے پریکٹس ہوتی ہے. جیسے بچے ہیں پورا ہفتہ ان کی پسند کا تو نہیں بنا جا سکتا نا, تو 5 دن ان کی مرضی کا کھانا بنے, تو ایک دن جب ان کو کھانا پڑتا ہے تو آگے سے ہوتے ہیں ہم اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے. جی, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ہفتے کا مینیو بناتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلو ایسے کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور پورے ہفتے کا مینیو لکھ لیتے ہیں. اور اکثر گھروں میں 2 ڈشز بنتی ہیں. اگر 2 ڈشز بنتی ہیں تو ایک ڈش اپنی مرضی کی بنا لیں, ایک بچوں کی پسند کی بنا لیں. ہمیں نا ایکچولی احساس نہیں ہوتا. ہم اکثر جب بیٹھتے ہیں نا, مثلا صبح بچے اسکول کالج چلے گئے, ہم بیٹھتے ہیں کیا بنائیں, آلو, ہائے نہیں آلو کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. سبزی, ہائے نہیں آج فلان چیز کو دل چاہ رہا ہے, چاول کو دل چاہ رہا ہے, چلو چاول بنا لیتے ہیں. ہم اپنی چوائس کا بناتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جی ہر چیز کھا لیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. ایسے نہیں ہے. ہم بھی اپنی چوائس کا کھاتے ہیں. آج کیا دل چاہ رہا ہے, کیا نہیں دل چاہ رہا. بچوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہوتا. بچے اپنے سہانے خواب دیکھتے ہوئے آتے ہیں, تھکے ہوئے اور ناشتے نہ کیے ہوئے, اور وہ جب آتے ہیں تو آگے ملتے ہیں کریلے اور پھر امی کا درس, اللہ کا شکر ادا کرنے والا درس. تو دیٹ از اے پٹ آف. اگر آپ بچوں کے ساتھ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ چلو پورے ویک کا مینیو بنا لیتے ہیں کہ کیا بنایا جائے, آپ پورے ویک کا بناتے ہیں, اس میں ان کی چوائسیز بھی آ جاتی ہیں. آپ پہلے سے آپ کو پتہ ہے, آپ وہ چیزیں بناتے ہیں, کمبینیشنز ٹھیک کر لیتے ہیں, بچے بھی خوش, آپ بھی خوش. اور اگر اس میں بھی کوئی بچہ ناراض ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا نیکسٹ ویک کا جو بھی بنے گا نا, اس میں آپ بتا دینا, ہم اس کو ڈال لیں گے بس. اور اگر کوئی یہ نہیں چیز پسند تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ کچن میں جا کے بنا لو. میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے, ناٹ فریکوینٹلی, کبھی کبھار کھانا اچھا بنا ہوا ہے, مجھے پسند بھی ہے, لیکن آج دل نہیں چاہ رہا. تو انسان کہتا ہے اچھا چلو آج صرف سینڈوچ بنا لیتی ہوں, آج فریزر میں سے کوئی کباب نکال کے کھا لیتی ہوں. ہم کرتے ہیں نا. لیکن اگر بچہ کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, نا شکرے, کام نہیں صحیح کرتے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بھی سپیس دیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کا چیلنج ہے کہ یہ بازاری کھانے زیادہ کھاتے ہیں. آپ اس کے لیے ان کو بتائیں کہ بیٹا پروسیس فوڈ اچھی نہیں ہوتی, گھر کا کھانا کھانا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ہیبٹس ٹھیک کی ہے نا, اور میں جو کھاتی ہوں آہستہ آہستہ میرے فیملی میں زیادہ تر لوگ وہی چیزیں اب کھانا شروع ہو گئے. میں صرف اپنے کھانے پہ فوکس کرتی ہوں, اور پھر جب اپنے کھانے پہ کرتی ہوں پھر میں کہتی ہوں اچھا میری تو کمر نہیں دکھ رہی, میرے تو سر میں درد نہیں ہو رہی, میں تو کام بھی کر رہی ہوں, میں تو ایکٹیو بھی ہوں بیکاز آئی ایٹ دس. تو وہ پھر بچے بھی کھاتے ہیں. بچے آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا ہیبٹس ہیں اور وہ پک کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ دیکھیں بچے فٹ ہیں ہمارے اس معاملے میں. اسی کانٹیکس میں جیسے ٹین ایج گرلز ہیں, بیکاز میچورٹی کی بھی ایک ایج ہے جس میں انسان کے لیے ڈیسیژن کرنا اور ریپ اپ کرنا آسان ہوتا ہے کہ کہاں میں نے سوئچ آف کرنا ہے کسی انوائرمنٹ سے, کسی پرسنالٹی سے, اور کہاں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو ٹین ایجرز کے ساتھ مینلی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کیا کریں؟ اس کو کور اپ کرنے کے لیے اگر مجھے آپ آئیڈیلی پوچھیں تو آج کے دور میں اس طرح کے کورسز ہونے چاہیے جس میں ٹین ایج گرلز کو یہ سکھایا جائے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں تو بہت ساری ٹین ایج گرلز سیکھنا چاہتی ہیں. پہلے تو ایسے لوگ نہیں ہیں, افراد نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزیں پلان کریں. اور اگر ایسی کوئی چیز پلان کی جاتی ہے تو ہم ان کے جہیز کے لیے تو, اور شادی پہ 400-500 لوگوں کو بیکار کھانا کھلانے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے زمینیں رکھی ہوئی ہیں,
پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہماری بچی کوئی ہمیں آ کے کہے کہ ایک کورس ہو رہا ہے جو کہ ینگ گرلس کو کوئی چیز اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی جا رہی ہے, کوئی اسکل بلڈنگ چیز سکھائی جا رہی ہے, اور وہ 15,000 کا ہے, 20,000 کا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بہت مہنگا ہے. مفت کی کوئی چیز ہے تو سیکھ لو تو ٹھیک ہے. ہم انویسٹ نہیں کرتے. اگر ہم انویسٹ کریں گے ان کے اسکلس پہ, ان کو سکھانے پہ, دے وانٹ ٹو لرن, تو پھر فائدہ ہوگا. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یوتھ ہمارا اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہتا ہے, والدین نہیں چاہتے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کہیں گے شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے, پھر رشتہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ان کو موقع دیں کہ ایسے کورسز ہوں جس میں ان سے بات چیت کی جائے کہ مینٹل ہیلتھ کے کیا چیلنجز ہیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے کی جاتی ہے, تو دے آر ریڈی فار دیٹ. تو یہ مسئلہ ہے. مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی بچوں کی نا, بچیوں کی, اگر یہ ہیلتھ ایشو اگر کسی بڑے کو ہو تو اس کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا, ممبر کوئی ہو جی کہ جو جیسے آسان لینگویج میں جسے کہیں نارسسٹ, ٹاکسک بیہیویئر جس کا ہو, تو بار بار جسے کہتے ہیں صبر 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 کے بعد بھی وہ مزید ٹاکسک ہوتا جائے, تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ فیملی ممبر ہے اور وہ بہت زیادہ ٹاکسک بیہیویئر اس کا ہے, تو کیا کیا جائے, ہیلدی باؤنڈری سیٹ کی جائے. وہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ وہاں پہ ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے تو 13 سال نہایت ٹاکسسٹی تھی. اگر آپ ان کے بیہیویئرز پڑھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نارسسسٹک بیہیویئر نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا, اپنی مینٹل ہیلتھ نہیں خراب کی. روتے بھی تھے, تکلیف بھی ہوتی تھی جب صحابہ کرام کو اور صحابیات کو دیکھتے تھے کیسے ٹارچر مل رہا ہے. اللہ سے تعلق مضبوط کرتے تھے. تو ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہمیں آنی چاہیے, ہمیں وہ نہیں آتی. اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی. میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایکٹیو لرنر ہونا, تو بچیاں بھی ایکٹیو لرنر ہوتی ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جیسے ماں کہتی ہے جی میں تو, مجھے تو اب شوگر بھی ہے, تو بلڈ پریشر بھی ہے, تو میری کمر بھی دکھتی ہے, تو میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے, تو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی, تو مجھے ڈپریشن بھی ہے, تو میں گولیاں بھی کھاتی ہوں, میں سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھاتی ہوں, میری بچی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے, تو آپ اس کا صرف علاج کرتے ہیں. میں تو اب ایسی ہوں, میں نہیں ٹھیک ہو سکتی. ایسی ماؤں کی بچیاں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. جس دن ماؤں نے اپنے چیلنجز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا, اپنی ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا, آپ دیکھیں جین زی کہاں جاتی ہے. وہ ایسے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. میں ماؤں کی منتیں کرتی ہوں کہ آپ اپنے پر انویسٹ کریں. نہیں جی, آپ کو نہیں پتا میرا سسرال والا کیسے تھے, آپ کو نہیں پتا میرا شوہر کیسا عجیب ہے. تو پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری ماں باپ کیسے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ میں کس ماحول سے آ رہی ہوں. ہم رول ماڈلنگ پوزیشن میں ہیں, ہم اپنے پر انویسٹ نہیں کرتے. ہم نہیں کریں گے, ہمارے بچے نہیں سیکھ سکتے. ایٹ لیسٹ کتنی لمٹ ہونی چاہیے اسپیس پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, کیونکہ بچے بہت فریڈم چاہتے ہیں. اسپیس یہ کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ تو آپ نے کروانا ہی کروانا ہے. آپ والدین ہیں, آپ کوئی فرینڈس تو نہیں ہیں ان کے. لیکن والدین ہوتے ہوئے ایک اچھا رویہ, ایسا رویہ کہ آپ کا بچہ آ کر آپ سے مشورہ لے سکے کہ مجھے یہ چیلنج ہو رہا ہے. اب جیسے اگر ایک بچی پوچھے, یا میری بچی بیٹھتی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ آج میرا بہت برا دن گزرا, اور میں کہتی ہوں اچھا کیا ہوا. آج وہ جو ایک لڑکی کا میں نے آپ کو بتایا تھا, پہلے وہ میری فرینڈ ہوتی تھی لیکن اب وہ بہت بدتمیزی سے میرے سے بات کرتی ہے, اور مجھے بالکل اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا. اور آپ کو پتہ ہے اماں اس نے یہ کیا, کلاس میں یہ کیا, اور اندر سے میری آواز آ رہی ہے تمہیں میں نے کہا تھا اس سے دوستی نہ کرو, تو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایسی ہیں, تم سمجھتی نہیں ہو, تم ایسی ہو. لیکن میں اوپر سے کیا کر رہی ہوں, میں صرف اس کی بات سن رہی ہوں. اور مجھ سے کہہ رہی ہوں او مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ کا دن تو بہت برا گزرا ہوگا آج. ہاں اماں بہت ہی برا گزرا. پھر پتہ ہے کیا ہوا, پھر فلاں نے اس سے بات کی. اچھا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں, میں بس بہت ہی مزریبل رہی. میں کہ چلو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. سم ٹائمس وٹ کڈس وانٹ از کہ ہم ان کی بات سنیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پہلے جملے پہ ہی ان کو ایک لیکچر دے دیتے ہیں. بچہ کبھی کبھی آتا ہے کہتا ہے میرے بالکل اچھے نمبر نہیں آئے. تو بیٹا پڑھ لینا تھا نا, روز کہتی تھی پڑھ لیا کرو. اب وہ بچہ نہیں آپ سے بات کرے گا. لیکن آپ نے کہا اچھا بھائی کیا ہوا, کیوں کوشچن مشکل تھا, مطلب میں نے پڑھا تھا. میں کہتی ہوں اچھا مے بی پھر اس سے یہ سمجھ آتی ہے آپ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لینا نیکسٹ ٹائم. ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی پلاننگ کروں اس کی. پر اماں اس سے زیادہ پڑھا نہیں جاتا. میں کہا یہ تو ہے. پانی پی رہی ہو؟ نہیں پانی کم پی رہی ہوں. اچھا پانی پیو, پھر پتہ انرجی آ جاتی ہے اس سے. اچھا ناشتہ کو دیکھ لو تھوڑا سا نا,
ایسے کرو کچھ پلان بنا لو کہ کیسے بریک اپ کرنا ہے تو اس کو دیکھ لو, ٹرائی کرو. نہیں تو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی کم نمبر آ جاتے ہیں, دیٹس اوکے, یو ڈونٹ ہیو ٹو کل یور سیلف اوور اٹ. بچہ آپ سے پھر بات کرتا ہے, یہ اسپیس ہے جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہے جو ہم نہیں دیتے. اسی وجہ سے پھر وہ جا کے کس سے بات کرتے ہیں؟ دوست سے. اب دوست کو جا کے کہتی ہے میرے نمبر کم آئے ہیں, میں بڑی اداس ہوں, میں تمہاری کسی سے بات کراتی ہوں, ابھی خوش ہو جاؤ گی, فلم دیکھو, ایسا تمہیں میں وہ مزے کا ایک شارٹ بھیجتی ہوں, دیکھو گی مزہ آ جائے گا. وہ ان کو حرام کاموں پہ لگا دیں گے ڈوپامین دینے کے لیے. ہیلدی اسپیس دیں بچوں کو کہ بچے آپ سے بات کر سکیں, اور پھر آپ ان کو بڑے پیار سے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسی وقت سمجھائیں گے, لیکن بڑے طریقے سے پیار سے آپ سمجھائیں گے کہ یہ کام کب ٹھیک کیا جا سکتا. بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی, لیکن یہ ہم لوگ ماؤں کے روز یہ روٹین چل رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے جب تک اسکول کالج میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اسپیس دیں گے, آئیں گے تو یوں ہینڈل کریں گے چھوٹے بچے کو اس طرح بڑے, لیکن جب آتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے, وہ جن کہاں سے آتا ہے. کیونکہ ہم صبح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ کو بھی اسپیس دیں گے, لیکن وہ بھی اسپیسیفک گول سیٹ کرنا ہوتا ہے, ہم نے وہ نہیں سیٹ کیا ہوتا. ہم صرف کہتے ہیں میں بہت پیار سے ملوں گی, بچہ آتے ہی کہتے ہیں کیا پکایا ہے, ہم کہتے ہیں لو صبح سے میں کام کر رہی ہوں, ان کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں, ان کا دماغ خراب ہے, اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اسپیسیفک بات سوچیں, مثلا میں صرف مسکرا کے دیکھوں گی, ان کو پیار سے گلے لگاؤں گی, بس میں ایگزیکٹ بیہیویئر دیکھوں کہ میں نے کیا دینا ہے. اور دوسرا ان کی بات کو برداشت کروں گی. مجھے اپنے بچوں کے ٹپیکل بیہیویئر بھی پتہ ہونا چاہیے نا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, تو میں نے اس کو کیسے برداشت کرنا ہے اس وقت جب وہ کرے. اور یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی سیلف کیئر اچھی ہوتی ہے. سیلف کیئر کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب صبح اٹھے ہیں, آپ اپنی عبادات پہ فوکس کر رہے ہیں, اور اسی طرح آپ نے ناشتہ ٹائم پہ کیا ہوا ہے, آپ نے رات کی نیند پوری کی ہوئی ہے, آپ پانی سارا دن پی رہے ہیں, آپ واک تھوڑی سی کرتے ہیں, آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رہتے ہیں. کہ سارا دن بیٹھ کے اگر میاں کوئی کوسن ہے, سسرال والوں کوئی کوسن ہے, اور پھر اینڈ میں کہنا ہے چلو اللہ مجھے معاف کرے گا, میں انشاءاللہ آج محنت کروں گی, وہ محنت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے یو ہیو ٹو لائک ایکچولی ورک آن یور تھاٹ پروسیس کہ مجھے کیا چیز فائدہ دے گی, اور وہی پیٹرن دیکھیں کہ میں کون سی غلطیاں ریپیٹ کرتی ہوں, میں نے اپنی ان غلطیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس ہماری ہیلپ نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے. اس کیس میں کیا کرنا؟ ان کو گلے شلے لگائیں, پھوٹ کے روئیں, ان کو بتائیں امی مجھے ہیلپ چاہیے ہے, ٹھیک ہے. امی کہتی ہیں بیٹا میں ہیلپ دے تو رہی ہوں, یہ جوتا اٹھا کے 3 دفعہ تمہیں مارا ہے, اب 4تھی دفعہ ماروں, تو ان کو بتائیں مجھے کیا ہیلپ چاہیے, what kind of help I need. They sometimes will not be able to understand your challenges. آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یہ ہیلپ چاہیے. تو جب آپ بتاتے ہیں تو پھر ان کو بھی سمجھ آتی ہے. نہیں سمجھ آتی تو اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے دل میں ڈال دیں کہ مجھے یہ ہیلپ کرے. اور اگر وہ بھی نہیں سمجھتے تو پھر خود سے پڑھیں, خود سے دیکھیں, ایکچوئل صحیح ریسورسز تک جائیں کہ میں کیا سیکھوں, کون سا اسکل مجھ میں مسنگ ہے, میں اس چیز کو ڈیولپ کروں اپنے اندر. لیکن والدین کا بہت بڑا رول ہے. آئی ایگری. بچیاں گھر جا کے کہیں گے دیکھا کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر کا ہیں, آپ ٹھیک ہو جائیں, سیدھی ہو جائیں. اب پرابلم یہ کہ اگر مائیں بیٹھیں گی تو پھر ان کو سننا پڑے گا. جیسے بچیوں کو بھی میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, تو آج یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے گھر میں کہ جب بچیاں یہ کہیں تو مائیں کہیں تو تم نے نہیں سنا انہوں نے 1 گھنٹے میں کیا بتایا تھا تمہارے بارے میں. بس انہوں نے نام نہیں تمہارا لیا لیکن بات تمہاری ہی ہو رہی تھی. اس سیشن کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بلیم شفٹ کریں ایک دوسرے پہ. اس سیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر. دیکھیے اس وقت ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ضرورت ہے یونٹی کی, اس پیار محبت کی فضا کی. مجھے اگر کوئی ینگ بچی آ کے کہہ دے نا میرا اپنے پیرنٹ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, تو میں ماں باپ کو نہیں کہوں گی, ہوگی ماں باپ سے غلطیاں, میں کہوں گی اچھا آپ ابھی کیا کر رہے ہیں, آپ پیار کا اظہار کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے؟ اب آپ بچے تو نہیں ہیں, یو آر گرون اپ ناؤ. آپ کہتے ہیں میں بڑی گرون اپ ہوں, میں بڑی میچیور ہوں, تو جائیں گلے لگا لیں امی کو, بے ہوشی ہو جائیں گی نا. یہ آج میری بیٹی کو کیا ہو گیا, کوئی پیسے چاہیے, کوئی چیز چاہیے, پیار کریں ان سے, خدمت کریں. امی آئیں میں آپ کو لوشن لگا دوں, آئیں امی میں آپ کے پاؤں دبا دوں, خدمت کریں ان کی. آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھ لیں. اور ڈانٹ کا کیا ہے, اماں ابا تو ڈانٹتے رہتے ہیں, میری امی ابھی تک مجھے ڈانٹتی ہیں. میرے بچے اگر کبھی کوئی بات مجھے کہیں نا کہ اچھا آپ ڈانٹتی ہیں, میں نے کہا دیکھو نانو نہیں ڈانٹتی مجھے, میں کبھی بولی ہوں کہ آگے میں چپ کر جاتی ہوں, مجھے کئی باتیں بری بھی لگتی ہیں, میرا بھی موڈ کئی باتوں پہ خراب ہو جاتا ہے,
میں چپ کر جاتی ہوں, امی ہیں ابو ہیں, ڈانٹ پڑ جاتی ہے. جی اس میں ایک بات شیئر کروں کہ جیسے ہمارے پاس بھی بہت سی بردرز آتی ہیں تو وہ بہت عرصہ کالج یونیورسٹی پڑھی, ڈراپ, ایک کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, جی نہ ایسی کوئی مجالس میں جانا. تو یہاں پہ جتنی بردرز ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. ضرور 100%. اگر میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا, اگر آپ خود لرنر نہیں ہیں آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بچہ سیکھے. اگر آپ کہیں بیٹا میری تو زندگی گزر گئی ہے نا, اب تم کچھ اچھا کر لو, نہیں, میری زندگی کیوں گزری ہے. جی اس میں استاذہ کی مثال سامنے کہ ماشاءاللہ جب بھی ہے ان جی کے ہاتھ میں کتاب ہے ہمیشہ. آئی تھنک ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے لیکچرز ہیں ان کو چاہیے کہ گھروں میں رہ کے ضرور سنیں, اسی سے انشاءاللہ بچیوں کے ساتھ بھی ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھا ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے, ہر چیز آپ کی بہتر ہوگی. جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ ایٹ پار ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اچھی طرح سے وہ بات چیت کریں گے. یاد ہے میں اپنی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ گئی, کوئی بات ہم نے کوئی میٹنگ کرنی تھی, ہم کسی کیفے میں بیٹھے تھے, وہ کھانا آیا نا تو میں ایسے ہی بیٹھ گئی, تو کہتی لیں نا آپ ڈاکٹر کنول. میں کہا تم تصویر کھینچ لو نا جو کھینچنی ہے. اس نے کہیں کھینچ لوں, میرا اتنا دل چاہ رہا تھا, پر میں نے کہا کہ امی کی طرح آپ بھی کہیں گی لو جی کھانا آ گیا, رزق کی قدر نہیں ہے, تصویریں کھینچ لو, یہ کر لو. میں کہ نہیں, میں نہیں کہتی, میں تو اپنی بچوں کو بھی کہتی ہوں کھینچنی ہے کھینچ لو, پھر اس کے بعد کھا لیں گے, ہم انجوائے کریں گے. اب بچوں نے جب یہ کام کرنا ہی ہے تو لیٹ دیم انجوائے. اور یہ بے ضرر سا کام ہے, بے ضرر کام ہے. ہاں جب وہ ڈالتے ہیں اور شوئیں مارتے ہیں وہ تھوڑا غلط کام ہے, لیکن آپ نے تو اپنا ریلیشن شپ بنانا ہے نا. یہ ان کا چیلنج ہے کہ اب اس کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں, تو آپ ان کو کرنے یہ چھوٹے چھوٹے بے ضرر کام جو ان کی زندگی کی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو تو کرش نہ کریں, طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں. آپ کے پاس بڑے چیلنجز ہیں اس سے کہ انہوں نے اپنی انسٹا پہ پکچر یہ کون سی لگا دی ہے کھانے کی. آپ کے پاس جو بگر چیلنجز ہیں اپنے ریلیشن شپ کے, دین کے, ان کو دین کی طرف لانے کے, وہ پیار محبت کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے یہاں پہ آج کا سیشن ہم کلوز کرتے ہیں. کافی ڈوز ہوگی, اس سے زیادہ کی ڈوز جو ہے نا وہ اوور ڈوز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم دے, وہ حکمت دے کہ ہم نے دین کے علم کو کیسے اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. ہم جس بھی جنریشن سے بلانگ کرتے ہوں, اور اپنے آپ کو ہم نے ضرور بدلنا ہے, اس طرح بدلنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.